بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی معلمہ صابرہ خرم ہوں۔ یہاں ہم سبق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں حکایت نمبر 6 سے 15 کی پڑھائی، وضاحت اور الفاظ معنی کروائے جائیں گے۔ مشکل الفاظ کو خط کشید ضرور کریے۔ حکایت نمبر 6۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو، اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے تو آپ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بہترین دوست ہیں، خوشی غمی کے ساتھی ہیں، مگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، یعنی آپ کی بھلائی نہیں چاہتے۔ آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے قریب رہ کر زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکایت نمبر 7۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دشمن دیوار کے ساتھ کان لگا کر سن رہا ہو۔ طلباء، آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اب وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ اگر کوئی رازداری والی بات ہو تو بہت محتاط رہیں کہ کہیں کوئی غیر متعلقہ شخص آپ کے مخالفین تک وہ بات نہ پہنچا دے اور آپ کو نقصان پہنچے۔ امید ہے آپ کو یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حکایت نمبر 8۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ ستانے سے مراد تنگ کرنا، تکلیف دینا۔ اس حکایت کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی کو معاف کرنا اچھی عادت ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہو تو اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نیکی نہیں کرنی چاہیے؟ کسی کو تنگ کرنے والے کی مشکل میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ کیوں ساتھ نہ دیں؟ تاکہ وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکے جو وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ حکایت نمبر 9۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اچھی عادت کا اچھا انجام، بری عادت کا برا انجام۔ تو اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ ہمیشہ اچھی عادات اپنانی چاہیے، کیونکہ جو شخص بری عادت کا مالک ہوتا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ حکایت نمبر 10۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا۔ بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بات ہمیشہ موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے۔ غیر ضروری بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بلا وجہ غیر ضروری بات چیت کرتے رہیں گے تو آپ کی بات کی اہمیت ہی نہیں رہے گی اور لوگ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے۔ حکایت نمبر 11۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ دسترخوان اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پہ کھانا چنتے ہیں، جس پر بیٹھ کر سب اس کے ارد گرد کھانا کھاتے ہیں۔ مردار سے مراد مرا ہوا جانور۔ مردار سے کیا مراد ہے؟ مرا ہوا جانور۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ انسان مل جل کر کھانا پسند کرتا ہے، لیکن کتے ایک مردار کو کھاتے ہوئے بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ حکایت نمبر 12۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے۔ بد نصیب سے مراد بری قسمت والا، ستانا سے مراد تکلیف دینا، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی خوشی میں، آپ کے غم میں آپ کا ساتھ دے اور
तभी वो आपका सच्चा दोस्त कहलाता। लेकिन दोस्ती तभी आपकी बरकरार रह सकती है जब आप भी उसका खुशी गमी में साथ दें। यहाँ वजाहत कुछ ऐसे है कि वो शख्स सबसे बुरी किस्मत वाला है जो हर वक्त दूसरों को तकलीफ पहुँचाता है, क्योंकि जब कभी वो मुश्किल में होगा तो उसके लिए किसी के दिल में रहम नहीं होगा और कोई इसकी मदद नहीं करेगा। जैसा कि भी आपको बताया कि दोस्ती क्या होती है, खुशी गम में एक दूसरे का साथ देना। लेकिन जब एक शख्स ही आपको तकलीफ पहुंचाता है तो वो भी दोस्ती तो नहीं होगी। ऐसे में वो शख्स हमेशा मुश्किल का शिकार रहेगा और किसी के दिल में भी उसके लिए रहम नहीं होगा ताकि वो भी उस तकलीफ को महसूस करे। लिहाजा ऐसे सबसे बड़ा बदनसीबी वही शख्स है जो दूसरों को तंग करता है और कोई दोस्त ही नहीं बना सकता। हिकायत नंबर 13। जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। इसकी वजाहत कुछ ऐसे है कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी शख्सियत वैसी ही हो जाती है। बुरी दोस्तियां इंसान की सोच को बुरा बना देती हैं। लिहाजा सोच समझकर अच्छे दोस्त बनाएं। हिकायत नंबर 14। हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। तुलबा, एक हदीस मुबारका है, इस बारे में यकीनन आपने सुनी होगी कि हसद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। इस हिकायत में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि हासिद उस शख्स को कहते हैं जो दूसरे के पास उम्दा चीज़ देखकर, यानी आला चीज़ देखकर, अच्छी चीज़ देखकर ख्वाहिश करे कि वो उससे छिनकर मेरे पास आ जाए और जलता कुढ़ता रहे। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए ये सज़ा ही काफ़ी है कि वो हसद की आग में जलता रहे, यानी हमें उसके लिए बुरा चाहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि वो हसद की आग में ही जल रहा है। हिकायत नंबर 15। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, मगर हक़शनास कुत्ता नाशुक्रे इंसान से बेहतर है। जलील कहते हैं कमतर को, हकीर को, हक़शनास सच को पहचानने वाला। इस हिकायत की वजाहत कुछ ऐसे है, कुत्ते को कमतर और हकीर जानवर समझा जाता है, मगर यहाँ असहाबे कहफ के साथ रहने वाले कुत्ते को नाशुक्रे इंसान से बेहतर कहा गया है, जो जानवर होते हुए भी हक को पहचान गया। असहाबे कहफ से मुराद गार में रहने वाले। यहाँ इन गार में रहने वालों के कुत्ते का जिक्र है। ये किस्सा कुछ ऐसे है कि एक जालिम बादशाह लोगों को बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता था। ये चंद हक को मानने वालों का गिरोह था जो इस बस्ती से जान और ईमान बचाने के लिए निकल आए। रास्ते में एक आदमी अपने कुत्ते के साथ मिला, वो भी इन हक को मानने वालों में शामिल हो गया। जब वो एक गार के करीब पहुंचे तो वहां उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और आराम करने लगे। उस वक्त वो कुत्ता, जिसका नाम कितमीर था, वो गार के बाहर उन लोगों की हिफाजत के लिए बैठा रहा। वो लोग जिन्होंने हक को मानने से इनकार किया, उनके मुकाबले में तो कुत्ता बेहतर है। इस छोटी सी हिकायत में एक बहुत बड़ा वाक़या बयान कर दिया गया है जो कि हमारे लिए भी एक सबक है। तुलबा, अब तक पढ़ाई गई हिकायात में आने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके मानी आपके सामने हैं। होशियार, खबरदार, सताना, तकलीफ़ पहुंचाना। मरहम, वो गाढ़ी दवा जो ज़ख़म पर लगाई जाती है। कदर, इज़्ज़त। दस्तरख़्वान, वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं। मुर्दार, मरा हुआ। सोहबत, दोस्ती या महफिल। जलील, कमतर। हस्ती, वजूद। घर के काम के लिए एक सरगर्मी वर्कशीट की सूरत में दी जा रही है। मैं इसकी पढ़ाई आपकी आसानी के लिए शुरू करती हूँ। सवाल नंबर 1।
سبق میں دیے گئے اقوال میں سے کوئی سا ایک قول خوش خط تحریر کریں۔ لکھتے ہوئے الفاظ کی بناوٹ اور سائز کا ضرور خیال رکھیں۔ سوال نمبر 2، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ان 2 کتابوں کے نام آ گئے ہوں گے۔ جی، سوال نمبر 3، دی گئی حکایات کو مکمل کریں۔ یہ آپ کے سامنے 2 حکایات لکھی گئی ہیں جو نامکمل ہیں، اور آپ انہیں سبق کی پڑھائی کر کے مکمل صورت میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد لفظ ضد سے نکلا ہے جس کے معنی الٹ کے ہیں۔ دیے گئے 2 لفظ دنیا اور دوسرا لفظ مصیبت ہے جس کے آپ متضاد لکھیں گے، الٹ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ جملے بناتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جملہ بامعنی اور مکمل ہو۔ دیے گئے لفظ کا ہی جملہ بنانا چاہیے۔ اگر آپ اس لفظ کے معنی کا جملہ بنا دیں گے تو جملہ غلط تصور کیا جائے گا۔ پہلا دیا گیا لفظ مشعل ہے۔ یہاں یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک لفظ آ سکتا ہے مشعل راہ، کیونکہ یہ لفظ ہم نے اکثر سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن اگر آپ مشعل کے ساتھ راہ کا لفظ لگا دیتے ہیں تو یہ مرکب لفظ بن جائے گا۔ یہاں پر آپ کو ایک ہی لفظ دیا گیا ہے مشعل، تو آپ جملہ مشعل کا بنائیں گے، مشعل راہ کا نہیں۔ دوسرا دیا گیا لفظ نعمت۔ سوال نمبر 6، ایک اچھے دوست میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کوئی سی 2 لکھیں۔ ایسی خوبیاں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست میں موجود ہوں، ان میں سے کوئی سی 2 آپ یہاں پر تحریر کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ورک شیٹ حل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا سبق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مکمل ہوا۔ طلباء ان حکایات پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔